کوئی کپتان چپل نہیں یاد آ گئی، ایک ساری جگہ وہ بھیج دیتے ہیں نشستیں، یہ آپ بھی رکھ لیجئے سووینئر کے طور پہ۔ یہ کوئی فتح کا مال نہیں ہے، یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اسمبلی۔ اس لیے یہ جو چوری ہے پورے پاکستان میں ہم نے برآمد کرنی ہے، لیکن یہاں بدھ تک انہوں نے کیس ملتوی کر کے کہا ہے کہ دوبارہ نوٹس جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ سٹیج جاری رہے گا۔ ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت مختلف ڈرامے رچا کے کہ عمران خان، اور جب سے عمران خان گیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیری بلاسم والا بھی گیا جیل میں، اس میں پھر کیوں نکالا، پھر کیوں بلایا، پھر کیوں نکالا والا بھی گیا جیل میں۔ اس وقت تو کوئی دھماکہ اور کوئی خطرہ کبھی پیش نہیں آیا۔ یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو پنڈی سے نکال کے کسی دور دراز علاقے میں جہاں جو ملتے ہیں اب تھوڑے بہت وکلاء یا پارٹی کی لیڈرشپ، اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت۔ رجیم چینج ہوئی ہے، بدریہ چوری وہ پہلی تھی، بدریہ سائفر دوسری ہوئی ہے، بدریہ چوری وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے، سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے، سارے آئینی ذرائع اس کے لیے، سارے قانونی ذرائع اس کے لیے، اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر، اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے، اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں، اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں، ابا کو حوصلہ دیں، شکست تسلیم کرے، چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے۔ آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی، آپ خاتون ہیں، یہ تھوڑی سی تو حیا کریں، کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں، تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس دفعہ پشور دے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانہ دی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی۔ قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی وہ آ گئے، وہ خود آپ سے بات کریں گے۔ دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں، وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں، جو جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی، یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے، یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے۔ یہ تھا رجیم چینج کا اصل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ، پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پر بٹھاؤ، اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی ایف آئی آر ہیں وہ ختم کی جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی، چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں، آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے۔ عمران خان آئے گا، وہ سنبھالا دے سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی، دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے، جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے، اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119، شہید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے
کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا، جس میں جسٹس ثانی بھی تھے اور ایک جسٹس کے پی کے تھے، اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی آپ سے بات کریں۔ قاضی انور صاحب، نہیں، اعظم سواتی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں اعظم صاحب پہلے وہ بات کریں۔ نہیں آپ پہلے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نامور ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، عوام کی خواہشات کے خلاف۔ اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے، ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں، اور اس کا سرخیل عمران خان ہے۔ پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں۔ اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا، اس کے ذریعے ہم چاہیں گے۔ لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا۔ میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی۔ جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی، وہ ملک آگے بڑھے گا۔ اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے، اور ضرور دیں گے، تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے، لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی، جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں۔